الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے ایک اہم ٹاپک جہاد فی سبیل اللہ شروع کر رکھا ہے، اور اس جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا لیکچر ہو چکا ہے، جس میں ہم نے کئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج ہم جہاد کے مقاصد، آخر اس جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کی تفصیل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ جہاد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہادہ کا معنی یہ ہے کہ خوب کوشش کرنا، انتھک کوشش کرنا۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا، ٹو لیو نو اسٹون انٹرنڈ، کہ کوئی کمی نہ کرنا اس بات پہ کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ تو اللہ کا دین کے غلبے کے لیے سب سے پہلے آپ خود اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے لیے جہاد بن نفس بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ جہاد بن نفس پہ بات کریں گے۔ یہ جہاد بن نفس جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ مطلوبہ صبر و استقامت، آپ پہ وہ توکل جو اللہ پہ چاہیے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اللہ کے اس فریضے کو جو جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ آپ اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے قلم سے بھی، اپنی صلاحیتوں سے بھی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی آخری شکل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ تو قتال فی سبیل اللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینے میں یہ ملے گا، جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اور ان مقاصد میں انشاءاللہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ کب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اجازت دی۔ تو قتال فی سبیل اللہ، جہاں جان اور مال دونوں آپ لگاتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین جہاد کی قسم ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد کیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد جو ہیں وہ سب سے پہلے خدا پرستی کو فروغ ہے۔ خدا پرستی کا مطلب کیا ہے؟ کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت آپ اللہ ہی کے احکامات کی پابندی کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کا حق ادا کریں، جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ جہاد و قتال کیا ہے۔ وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دوسری بات یاد رکھیں جو بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر ہی، اس پر عمل کر کے جس کا حکم دیا ہے اور جس سے منع کیا اس سے رک جانے سے ہی قوم ترقی اور عزت و احترام کی منازل طے کرتی ہیں۔ اور جب وہ قومیں اپنی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، سارے علوم دنیا کے ماہرین ہونے کے باوجود، جب وہ خدا پرستی پر عمل نہیں کرتے تو وہ دنیا کے اندر شر کا سبب بنتے ہیں، وہ دنیا کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے پوری دنیا بھی، اور بالخصوص دنیا اسلام اور پاکستان، جس مملکت پاکستان بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہاں خدا پرستی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ زندگی میں کس قدر فساد اور کس قدر بدامنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو خدا پرستی کا فروغ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت اور قوت ہو بحیثیت قوم، اور پھر آپ اللہ کے
قوم اللہ کے دین کی سپاہی ہو، اور پھر وہ مدینے کی ریاست کی طرح پوری دیکھیں کس طرح پہلے عرب میں، پھر 3 براعظموں میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اسی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا نتیجہ تھا کہ دنیا بھر میں اسلام کا تعارف ہو گیا۔ تو خدا پرستی کا سب سے بڑا مقصد جہاد کا یہ ہے کہ انسان پرستی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہی حکم کائنات دنیا پر بھی چلے جس طرح آسمانوں میں چل رہا ہے۔ نمبر 2، مظلوموں کی دستگیری۔ اگر یہ جہاد و قتال نہیں ہوگا تو مظلوم آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کے سامنے ہے غزہ اور فلسطین کی صورتحال کہ کس طرح یہ مظلوم، کیونکہ امت مسلمہ جہاد سے فرار حاصل کر رہی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی بھی تفصیلات قرآن سے آئیں گی۔ جارحیت کا جواب، جب تک آپ جارحیت کو قوم آپ پہ چڑھ دوڑتی ہے، خاص کر طاغوت یا اہل طاغوت، تو پھر آپ جو ہے اس کا بھی جواب قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے دیں گے۔ فتنہ اور استعمار کی بیخکنی، اگر آپ قتال اور جہاد نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں دنیا میں آج فتنوں کی کس طرح بھرمار ہے، اور استعمار جو ہے اس نے کس طرح ان مسلمان ملکوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ایمان کی پرکھ اور ایمان کی آزمائش بھی اصل میں قتال فی سبیل اللہ پر میں ہے، اور اس کی تفصیل آپ آگے آئیں گی۔ تو اس کے بعد نمبر 6 پہ بتایا کہ اگر یہ جہاد نہ کیا گیا تو زمین میں اللہ تعالیٰ کی یاد باقی نہیں رہے گی۔ یاد سے مراد کہ اللہ کے دین کی سربلندی جو ہے اس کی کوششیں نہیں ہوں گی تو اللہ کا دین قائم اور دائم نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا دین قائم اور دائم نہیں ہوگا تو پھر انسانوں کو سکون اور اطمینان بھی نہیں ملے گا، امن بھی نہیں آئے گا، اور جہاد نہ کرنے سے فتنہ اور فساد ہوگا۔ آپ کے سامنے ہے آج دنیا کی صورتحال، مسلمان ملکوں کی صورتحال۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کا ایک مقصد ہے خاص جو جہاد کے لیے ہے۔ تو اب یہ تو تھا جنرل، یہ 8 مقاصد ہیں جہاد کے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید میں اور وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ جو آیت آپ دیکھ رہے ہیں سورہ حج کی 30 اور 39 اور 40، یہ آپ کو پتہ ہے اور اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سورہ حج جو ہے اس کا کچھ حصہ، ابتدائی حصہ مکی ہے اور باقی حصہ مدنی ہے۔ اور اس مدنی قرآن کے اندر کیونکہ یہ ابتدائی حکم ہے، سب سے پہلا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ مکے میں جہاد مسلمانوں کو کہا دیا کفو ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اب حکم آ گیا جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جو لڑتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ کس طرح مکے سے مسلمان، پہلے ہجرت ہوئی حبشہ کو، 2 ہجرتیں ہوئیں، پھر کس طرح مکے سے مسلمانوں کو نکالا گیا تو ان پر ظلم کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی ہے، کس بات کی؟ لڑنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی نصرہم لقدیر، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ طاقت اور قدرت اللہ کی ہے، فتح اللہ دیتا ہے۔ اور آپ اس کی تازہ ترین مثال، پہلے تو آپ کو، ہم سب کو جو قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، اور وہ جو 70 کے قریب غزوات اور سرایہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں لڑے ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ کس طرح اللہ کی غیبی مدد آئی بدر میں، اور پھر کس طرح آئی اس میں غزوہ خندق میں، پھر دیگر سب غزوات میں۔ آج دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہر زمانے میں سچا تھا، سچا ہے، سچا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ
کس طرح مدد کرتا ہے وہ افغانستان میں اپنے آنکھوں میں آج کے دور میں دیکھا۔ اچھا، اب ان پر کیا ظلم ہوا، آگے بڑے غور سے دیکھیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے، اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے بغیر ناحق نکالا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس بات کہنے پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، انہوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور خدا پرستی میں لگ گئے۔ یہ تھا ان کا قصور جس کی وجہ سے ان کو ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَخُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو اللہ کا یہ خانقاہیں، گرجے اور معبد اور مساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، تو یہ گرا دی جاتی، یہ مسمار کر ڈالی جاتی۔ یہ ہے خدا پرستی، یہ ہے اس کے فائدے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کیا ہوتا اب آپ کے سامنے ہے، اور اللہ رب العالمین بالکل صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ اس سے جب آپ نہیں کریں گے تو پھر زمین میں اتنا فساد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا نام باقی نہیں رہے گا۔ اور تو یہ تھا جہاد کا، اور آپ اس پہ دیکھ لیں، یہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر یہ مالی اور جادی جہاد وہ کریں گے جہاد، تو رب العالمین کس طرح یہ دیکھیں، صوامع جو ہیں یہ ان کے ہیں عیسائیوں کے، اور بھئی ان جو ہے وہ یہودیوں کے ہیں، اور مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں بہرحال عیسائی اور یہودی بنیادی طور پر اپنے اصل میں تو مسلمان ہی ہیں، عقیدہ توحید، لیکن اب کیونکہ وہ بگڑ چکے ہیں تو ان کی یہ ساری عبادت گاہیں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ ان شرک بھی پورا موجود ہے۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب لوگ اللہ کے دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، تو اسی طرح یہ خانقاہیں، گرجے اور معبد اور مسجدیں جو ہیں یہ محفوظ رہیں گی۔ کوئی سوال اس آیت 30 اور 40 کے بارے میں؟ اب مظلوموں کی دستگیری، آج یہ بالکل آیت ایسا لگتا ہے ابھی اتری ہے، اور جو مظالم ہو رہے ہیں غزہ میں اور فلسطین میں ان کے بارے میں ہر مسلمان کو جھنجھوڑ کر کیا کہا جا رہا ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، آخر وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں۔ کس کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے؟ ذرا غور کریں اور آج کی اس صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ رب العالمین نے اس جہاد کا ایک بڑا مقصد جو آج ہم پورا نہیں کر رہے مسلمان، وہ ہے کہ اللہ کے دین کی کرسی ادھر رکھیں تاکہ یہ، اچھا وہاں دیکھ لیں گے وہاں۔ اچھا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ سورہ نساء کی آیت 75 آج اپلیکیبل ہے، کہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،
اور اس کی خلاف ورزی میں آج دیکھ لیں دنیا میں وہ ظلم ہو رہا ہے غزہ میں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور کس قدر مسلمان جو ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر طاغوت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بچے اور بوڑھے اور عورتیں وہاں مظلوم ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بھیج، کوئی مددگار بھیج، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ جہاد کا کتنا پاکیزہ مقصد ہے، اور آج آپ کو اس کا پوری طرح اس کا اظہار جو صورتحال ہے اس وقت فلسطین کی اس میں آپ کو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کا مقصد کتنا عظیم ہے۔ آپ دیکھیں اگر دنیا میں آپ ظلم کو روکنا چاہتے ہیں، آپ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بغیر جہاد فی سبیل اللہ کے ناممکن ہے۔ آج جو آگے آپ دیکھیں گے کہ آج جو کفر کو طاقت حاصل ہے، یا جس طرح طاغوت آج ہمیں غلام بنائے ہوئے ہے، وہ اصل میں فقدان کس بات کا ہے؟ فقدان ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ ذرا غور فرمائیں، جہریت کا جواب، یہ جو جہریت اسرائیل کر رہا ہے امریکہ کی پشت پناہی سے، یورپ کی پشت پناہی سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، قتال فی سبیل اللہ کرو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں۔ بات تو کہی جا رہی ہے اس وقت مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ اور صحابیات کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جس کے مجبوراً ان کو مدینے میں ہجرت کرنی پڑی، حکم اس وقت ان کو ہے اور آج دنیا کے سب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ہے کہ کیوں وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم لڑو۔ اب اجازت اور حکم آ گیا کن سے؟ الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، یہ ہے رب کا عدل و انصاف، ولا تعتدوا، کہ کوئی زیادتی مت کرو، زیادتی کرنے کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرتے ہیں۔ اب یہاں زیادتی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھے، یہ جو آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں پہنچ رہا، لوگ پیاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں، تو زیادتی یہ ہے کہ بچوں کو قتل کرنا، بوڑھوں کو قتل کرنا، عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا، یہ ساری باتیں انتہائی ناروا ہے، جس کا آپ دیکھ رہے ہیں جنگ میں بھی مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ اب ان مکے والوں کو یا آج کے ان طاغوت کو جو آپ کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ وَاقْتُلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ، وَأَخْرَجُوهُمْ، ان کو نکالو وہاں سے، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مکے سے ان کو نکال کر مکہ جو کعبۃ اللہ جس میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا توحید پرستی کا وہ جو مرکز محور ہے، جس کو حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا تھا، دوبارہ تعمیر کیا تھا، تو آپ بھی اس میں سے ان کو نکال باہر کریں، کیونکہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں۔ اور والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ذرا یہ بتائیں، قتل تو بہت بری چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بتائیں کہ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ کون سا فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے؟ جی جلدی بتائیں۔ بڑے غور سے سنیے۔ سر جی، فتنے سے معاشرے کے اندر تباہی برپا ہوگی، نہیں، اور فتنہ ایک ہے شخص کیا؟ دیکھیے نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فتنے سے لیکن فتنہ ہے کیا جو قتل سے بھی بڑھ کر ہے؟ وہ کون سا فتنہ ہے؟ فتنے تو کفار کا بہت، فتنہ، جی وہ کفار کا فتنہ سر جی۔ نہیں، فتنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ
लोग जो दीन के खिलाफ, दीन को रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, और ये मक्के वाले उस वक्त थे, और आज ये तागूत आप देख रहे हैं पूरी तरह लैस है कील कांटे से। और इसका फितना ये है कि अल्लाह के दीन का रास्ता रोक रहे हैं, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचने नहीं दे रहे। यही काम उस वक्त अहले मक्का कर रहे थे, और मुखालिफिन मुनकरीन रसालत कर रहे थे। और आज ये पूरा यूरोप, अमेरिका जो इसराइल के पीछे खड़ा है, ये फितना यही है कि खुद पहले एक बात नोट करें, बहुत अच्छी तरह समझें कि इसराइल का क़याम ही फितना है। क्यों? ये पूरी जो आपकी इस्लामी रियासत थी ना, उसको एशिया को अलग कर दिया और अफ्रीका को अलग कर दिया, जब इन्होंने इसको कायम करके और यहाँ फ़लस्तीन में आबाद किया। और अब इस्लाम के रास्ते में रुकावटें जो खड़ी की जाती हैं, उसको फितना कहा जा रहा है। फितना क्यों कहा जा रहा है? कत्ल से भी बढ़कर है। लोगों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचेगा, लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, लोग उस ईमान के मुताबिक उस मुतालबे पूरे करके जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो जमीन में फसाद बरपा। तो लिहाजा ये फितना कि अल्लाह के दीन में रुकावटें खड़ी करना, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचने में रुकावटें खड़ी करना, ये कत्ल से भी बढ़कर है। इसलिए कि जब लोगों तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचेगा, वो अपनी ख्वाहिशात, शैतान और तागूत की पैरवी करेंगे, तो फिर दुनिया में बहुत बड़ा फितना होगा जो कत्ल गारत से भी बढ़कर है। ये है फितने का मफहूम, और ये है फितने का मतलब। अब अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो सवाल कर लें। अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि कौन सा फितना कत्ल से भी बढ़कर है, जो कत्ल के वजह से माशरे में अफरा तफरी फैलती है, उससे भी बढ़कर ये फितना है कि अल्लाह के दीन में ऐसी रुकावटें डाली जाएं कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम ना पहुंचे, और वो ईमान अहले ईमान होकर कुफर से ताइब होकर ईमान ले आए, और ईमान लाकर वो फिर इस्लाही सारी कोशिशें करें। अच्छा, इसके बाद जहाद का चौथा मकसद जो है वो ये है फितना और इस्तेमार की बेखनी। फितना तो मैंने आपको बता दिया कि वो फितना, आप किसी कौम के साथ अमन से रह सकते हैं अगर मसलन देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की उस इस्लामी हुकूमत में यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे। बाद में भी आपने देखा वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के दौरे इस हुकूमत को तस्लीम कर लिया, और उन्होंने जिजिया देकर अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया, और दीन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बने। लेकिन अगर वो दीन के नमाज में तो रुकावट बने, तो फिर किताल फी सबीलिल्लाह, जहाद फी सबीलिल्लाह जरूरी है। इसीलिए अल्लाह कहते हैं वकातिलूहुम, इन काफरों को कत्ल करो, हत्ता ला तकून फितना, यहाँ तक कि कोई फितना बाकी ना रहे। अब यहाँ फिर वो फितने का वही मतलब है कि उन काफरों को कत्ल करोगे जो दीन के रास्ते में रुकावट है। और कब तक लड़ो? वो यकून दीन लिल्लाह, और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए खालिस हो जाए, यानी फरमाबरवाही और हुक्मरानी ऐन वही हो जो कुरान और सुन्नत चाहते हैं। तो उस वक्त तक आपने जहाद करना है। फ़इन तहौ, अगर वो बाज आ जाए, किससे? फितने से। किससे? अल्लाह के दीन को के रास्ते में रुकावटें खड़ने से बाज आ जाए, तो फिर फ़इन फला उद्वान, फिर उन पर कोई सख्ती नहीं की जाएगी, इल्ला अला ज़ालिमीन, हाँ सिवाय जालिमों के। वो जो मुशरिक और शिरक के दाई हैं, उनके खिलाफ आपने जहाद करना। तो आपने देखा कि कितने जबरदस्त और पाकीज़ा मकासद हैं। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, जब पांचवी जो बात है कि ये इसका मकसद क्या है जिहाद का, अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान की परख और आजमाइश। भला ये ईमान की आजमाइश कैसी है? बड़े गौर से देखें। ये जन्नत जो इतनी
انسان کی ہر خواہش اور تمنا وہاں پوری کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، ہر چاہت پوری ہوگی وہاں، ایسا سرور، ایسی برائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس جنت کے داخلے کے لیے کیا صرف لپ سروس کافی ہے، زبان سے اعلان کافی ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں، جو مسلمان حکومتیں کر رہی ہیں اور ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ ظلم و ستم جو توڑا جا رہا ہے unparalleled in the history؟ تو اللہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے سوالی انداز میں، تاکہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب ذرا جنت کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون لوگ ہیں اس جہاد و قتال میں صبر سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جاری رکھتے ہیں جب تک کہ وہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جنت بھی کی قیمت بھی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ ساری یاد رکھیے، یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ انسان کو تیار کرتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ کون سا مقصد؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب۔ تو آپ نے دیکھا پھر نیچے بالکل سورۃ توبہ کی آیت، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے تو ابھی تک یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات ذرا نوٹ کریں اور بڑی اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اسی سے مومن کو بار بار کہا گیا ہے کہ جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے وہ سب اس کو پتہ ہے، لہذا اپنی سوچ فکر بالکل قرآن و سنت کے مطابق کر کے عمل کرو۔ اچھا، اب ذرا یہاں دیکھیں تو پھر یہ اللہ کے جاننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ حالات اور واقعات پیش آئیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہمیں تو مواقع ہی نہیں ملے تھے، یا جب مواقع ملے تھے تو تم نے کیا گیم کھیلی، اس ساری کا نتیجہ وہاں پتہ چل جائے۔ یہ ہے یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ تاکہ وہ مواقع آئیں جس میں ایمان کا امتحان ہو اور جہاد کرنے والے صبر کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ کے دین کے غالب کرنے میں جان و مال کی قربانیاں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں پھر پڑھ رہا ہوں، آیت کو ترجمہ کر رہا ہوں، ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال اور گمان کر رکھا ہے ان تترکوا، بس ایسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پرکھ ہی نہیں کی کہ تم میں سے کون مجاہد ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو جگری دوست بنایا ہے۔ کتنی بڑی یہاں وارننگ ہے ان طاغوت کے فالوورز کو، ان مسلمان حکمرانوں کو، ان مسلمانوں کو جو آج اللہ، رسول اور مومنین کو دلی دوست بنانے کی بجائے ان کا ساری اتنے امپریسڈ ہیں وہ کفر طاغوتی طاقتوں سے کہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں۔ اب ذرا یہاں اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنایا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں کہ آج فلسطینی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کے دوست کون ہیں؟ آپ کے سامنے ہے کس طرح ایک بت پرستانہ کھولا گیا
دبئی میں آپ کے سامنے ہے کس طرح عربوں نے وہاں اس کے افتتاح میں اس کی جگہ پرووائڈ کی وہاں دنیا میں. تو آپ خود دیکھیں کہ یہ مومنے کے کام ہرگز نہیں. وہ تو شرک اور بدعت اور طاغوت کو مٹانے کا ان کا اللہ تعالیٰ نے اسائنمنٹ دیا. اور پھر آخر میں بالکل اللہ نے اپنی ایک صفت بتا دی واللہ خبیر بما تعملون. یہ بلا واللہ خبیر بما تعملون کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک دھمکی ہے کن کو؟ جو لوگ اللہ کی مرضی کے خلاف، جنہوں نے یہ پیچھے نہ جہاد کر رہے ہیں نہ اللہ رسول اور مومنوں کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں بلکہ طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کے لیے دھمکی ہے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے. بشارت کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے دوست اللہ اس کا رسول اور مومن ہیں. ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ باخبر ہے اور تمہیں یقیناً دنیا میں بھی تمہاری تائید اور نصرت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے اور آخرت میں جنت. کوئی سوال ان دو آیات جو آل عمران کی 142 اور توبہ کی 16 نمبر آیت میں، جہاں ایک جہاد و قتال کا مقصد ایمان کی آزمائش اور پرکھ ہے، کتنا کلیئرلی اللہ نے بتایا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ دیکھیں نہیں، ایک ہے سورۃ توبہ. یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، دونوں صورتیں مدنی ہیں. سورۃ آل عمران جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے 4 ہجری میں، اور یہ جو سورۃ توبہ ہے یہ بھی جہاد و قتال کے بارے میں ہے اور یہ مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی. تو اس لیے یہ چیزیں بڑی کھول کے جہاد و قتال کے بارے میں بیان کی جا رہی ہیں. اوقات ڈفرینٹ ہے لیکن مدینے میں ہی ہے. ایک 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے آل عمران، اور دوسری جو ہے وہ 8 یا 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اچھا، اب ذرا دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جہاد نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی یاد باقی نہ رہے گی. کیوں؟ دیکھیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لَهُمْ قُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو پھر بہت ساری خانقاہیں گرا دی جاتی. کیوں؟ لوگ حملہ کرتے، اور کیونکہ وہ دنیا پرست تھے تو خدا پرستی کا ہر نشان مٹا دیتے. اس لیے صوامع کا مطلب ہے کہ وہ کس کو مٹاتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ان خانقاہوں کو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. وہ صوامع، ہاں ساری صوامع و بیعن، اور بیعن کیا ہے؟ وہ گرجے ہیں. اور وہ صلوات، اور وہ معبد ہیں جو عبادت کرنے کی جگہ ہیں. وہ مساجد، اور وہ مسجدیں جن پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ان سب جگہوں پر اللہ کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ چاروں جگہ جو ہیں یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. اور آخر میں بڑی اہم آیت کا حصہ آ رہا ہے وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، تاکہ اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے. مَن يَنْصُرُهُ، جو اس اللہ کی مدد کرتا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ کن سے ہے؟ جو اللہ کی مدد کرے. تو یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کوئی کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ کی مدد کا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو پکڑیں. جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اللہ کے دین کا نفاذ کیا جائے اس جگہ پر. جزاک اللہ. اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا جو ہے اس کو اللہ میں ینصرہ، جو اللہ کی مدد کرے گا. کتنا بڑا جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہے ہیں کہ گویا اس شخص نے کس کی مدد کی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی. سبحان اللہ. وہ ہستی جو دنیا میں طاقت
علم اور حکمت اور ہر چیز کا سرچشمہ ہے نیکیوں کا، وہ کہہ رہی ہے کہ گویا اس نے میری مدد کی۔ اچھا، قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا سن لیں، وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، يَنْصُرُكُمْ، پھر وہ تمہاری مدد کرے۔ تو یہاں اللہ نے مشروط کر دیا کہ اگر تم جہاد و قتال کرو گے تو تم چاہے افغانستان کے نہتھے مسلمان جہاد و قتال کیوں نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر امریکہ جیسی شکست اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وہ امریکہ، نیٹو اور سارے جتنے الائیڈ کنٹریز جو ان کی مدد پر کر رہے تھے، وہ مسلمان ملک بھی بدبخت جو ان کو انڈے دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ ان نہتے مجاہدین کو غالب کر دے گا۔ یہ ہے وَلِيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ۔ اچھا، اس کے آگے ایک آیت کا ٹکڑا بڑے غور سے دیکھیں، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالی طاقتور بھی ہے، قوی اور عزیز، غالب اور زبردست بھی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں نا تو بڑا غور سے سنیں بات کو، آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن میں جگہ جگہ جو العزیز کا لفظ آیا ہے، یا تو اس کے ساتھ الحکیم کا لفظ آیا ہے، العزیز الحکیم، یا العزیز العلیم آیا ہے۔ تو یہاں القوی العزیز آیا ہے، طاقت بھی اس کے پاس، کیوں؟ یہاں بات ہو رہی ہے جہاد و قتال کی اور اللہ کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ لقوی، بہت طاقتور ہے، عزیز، اور ایسی ہستی ہے جو ہر ایک پر غالب ہے۔ تو اگر آپ اس کی مدد چاہتے ہیں، طاغوت کے پاس کوئی نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے، نہ غلبہ ہے۔ طاقت، قدرت اور غلبہ کس کے پاس ہے؟ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر اس کی مدد چاہتے ہو تو پھر تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہوگا۔ اگر طاغوت کے سارے جیتے ہو تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ ہم سے بس ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا اور ہم انتظار کرتے رہے کہ بحری بیڑا آئے گا امریکہ کا۔ اور اسی طرح اگر ہم اللہ کے اس دین سے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا معاملہ کرے گا، آپ دیکھ لیں۔ اچھا، آگے سنیں، بڑی پیاری بات ہے، سورہ انفال کی آیت 73 کا 73 کا آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الا تفعلوه، اگر تم یہ نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد بھی ہوگا۔ تو کیا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جلدی بتائیں۔ جہاد نہیں کریں گے اگر، اس لیے جی بالکل، دیکھیں اگر آیت کا میں پچھلا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، مجھے لانا چاہیے تھا، سوری وہ نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح کافر اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں، تم بھی اگر یہ اکٹھے ہو کے سارے اہل ایمان یہ کام نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہود کے پیچھے، اسرائیل کے پیچھے کس طرح امریکہ اور یورپ کس ڈٹائی سے کھڑے۔ کیوں؟ کفر ہمیشہ ایک اس الکفر ملت واحد، وہ ایک جمع ہو کر، تو اگر تم بھی جمع ہو کر یہ نہ کرو، بالکل آج کی صورتحال پر یہ آیت فٹ آ رہی ہے کہ آج ہم یہ بالکل متحد ہو کر دیکھیں، عرب ہیں تو اس کو دبئی کو دیکھیں، وہاں بت خانہ کھل گیا ہے۔ سعودی عرب کو دیکھیں تو وہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور امریکہ کے نیچے مسلمان ملک لیٹے ہوئے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارا یہ حال ہوگا اور کفر بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ اسرائیل جتنی بدماشیاں کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ کی طاقت ہے۔
تو اگر ہم نے مل کے جہاد نہ کیا تو بالکل یہی کیفیت ہوگی. عورتیں، بوڑھی مائیں، بوڑھے بچے، بوڑھے سب کس قدر جو فتنے اور فساد کی زد میں ہے. لہذا دیکھیں یہ کتنے اعلیٰ مقاصد ہیں جہاد کے. آج مسلمانوں نے اسی جہاد کو چھوڑا ہے تو کتنے بڑے فتنے اور کتنا بڑا فساد ہے دنیا کے اندر. اور اس کی نقد مثال آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ کی ہے. تو ذرا غور کریں کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے. اور ہم اس سے اور آٹھویں مقصد جو ہے وَجَعَلَ كَلْمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا. تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ کافروں کا بول بالا نیچا کرتے ہیں. وَكَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا بول کلمہ ہی اونچا رہے. اچھا، اب اس کو کیسے اچیو کریں گے آپ کہ کافروں کو کہ کلمے کو نیچے کر دیں، کفر اور شرک جو ہے وہ محکوم ہو اور ایمان اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو. تو یہ کیسے ہوگا بھلا؟ یہ جہاد و قتال کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جہاد و قتال کے جو مقاصد ہیں آپ کے سامنے تھے. اور اگر کوئی سوال ہے اب بھی تو موقع ہے، آپ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ دیکھیں جہاد فی سبیل اللہ تو فرض ہے، مردوں پہ تو ہے نا کہ وہ جہاد و قتال کرے. بحیثیت خواتین کے مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کا کام تو ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو بلاتے بھی ہیں، قرآن کے لیے آتے بھی ہیں لوگ، لیکن اس سے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بس ہم نے اتنا ہی سمجھ لیا کہ خواتین بس اس حد تک ہی کر سکتی ہیں کہ گھر میں قرآن کی کلاس کر لی یا کسی مجلس میں جا کر شریک ہو گئے. خواتین بحیثیت ایک مسلمان کے ان کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے جہاد کے لیے؟ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. یہ جو ہمارے دروس اور یہ جو ہمارے روایتی درس قرآن اور یہ محفلیں ہیں، اس سے مجاہد پیدا نہیں ہوتے. آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجاہد ان ماؤں کو چاہیے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان خالد بن ولید پیدا ہو، ان جیسے مجاہد پیدا ہو. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. لیکن آج کی مائیں، ایک طرف ہم درس قرآن دیتے ہیں، میں بالکل دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، سمجھتا ہوں لوگوں کو، اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو لادین اداروں میں داخل کرا کے اور ان کو لادینیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے. تو اصل بات جو ہے، جو کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور جو جزوی عمل ہے وہ دنیا میں بھی، بقرہ کی آیت 85 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا کہ یہ جزوی عمل کرے گا، کچھ پہ عمل کرے گا، کچھ کو چھوڑے گا. جیسے جو ہمارے درس قرآن ہیں، جیسے ہمارے دینی ادارے ہیں، مجھے بتائیں نا کہاں کوئی مجاہد پیدا ہو رہا ہے. تو اصل بات جو ہے وہ کرنے کا کام مردوں اور عورتوں کا یہ ہے کہ ہم خود بھی مجاہد بنیں، اپنی اولادوں کو بھی مجاہد بنیں. یہ کام جو اصل یہ دیکھیں نا، یہ جتنا آپ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ درس قرآن کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، لیکن لوگ درس قرآن ثواب کے لیے سنتے ہیں، ان کے اندر وہ مطلوبہ تبدیلی نہیں آتی جو آپ چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. تو لہٰذا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم خود نمونہ پیش کریں. ہم بھی دنیاوی آسائشوں پر صبح شام لگے ہوئے، ہمیں وقت ہی نہیں ہے دین کا کام کرنے کا. تو بچے پھر وہی کچھ کریں گے. اور ان کو بھی ہم نے ایسے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. لہٰذا مجھے اور آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انہی قرآنی آیات کے مطابق خود بھی مجاہد بنیں اور اپنی اولادوں کو بھی بنائیں. ورنہ یہ ذلت جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ مسلط رہے گی۔ طاغوتی ہمارے گھروں سے ہی قرآن کے ساتھ ایک روایتی تعلق کی بنیاد پر قرآن سے کبھی وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے جو قرون اولیٰ میں برآمد ہوئے، کہ ایک یتیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، انہوں نے اس دین کی بنیاد پر مکے میں لوگوں کی ایک جماعت تیار کی، اسی جماعت نے جا کے مدینے میں جب حکومت قائم ہوئی تو دیکھیں دن رات جو دین میں اضافہ ہوتا چلا گیا وہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے تھا۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر ایسا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی آپ بھی جب مثال دے رہے تھے تو آپ نے بھی کہا کہ خالد بن ولید پیدا، آج کل کے دور میں کوئی ایسی مثال آپ کو نظر آتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، لیکن ان کی اولاد میں بھی نا جیسے کہتے ہیں کہ آج کل کا کوئی پریزنٹ ہیرو نہیں نظر آتا کہ جو ہم بچوں کو مثال دے سکیں کہ دیکھو یہ ہے مثال اور یہ اس طرح جہاد کی نا۔ تو اس کے لیے مطلب ٹھیک ہے، ہم جیسے میں نے بتایا نا، میں خود کوشش بھی کرتی ہوں کہ بلا کے لوگوں کو یا آن لائن کسی طرح درس دیا جائے، اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے سمجھاتی ہوں، کافی ساری چیزیں وہ بات جب سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں بٹھاتی ہوں، بتاتی بھی ہوں، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ وہ 100% تو نہیں، لیکن کسی حد تک جیسے میرے بچے ہیں وہ میوزک کا ان کو کلیئر پتا ہے، وہ کہتے ہیں مما، میں بھی کسی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں ان کو بتانے کے لیے نا ویسے ہی لگاؤں نا کبھی تو میں چیک کرنے کے لیے کہ میرے بچے کیا، تو وہ فوراً کہتے ہیں ماما بند کریں، آپ نے ہی کہا تھا، دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اثر تو ان پہ ہو رہا ہے، لیکن ماحول ارد گرد اس طرح کا ہے نا کہ مطلب ایک گھر سے تو وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن باہر وہ جاتے ہیں یا شادیوں پہ جانا پڑتا ہے تو میں تو نہیں جاتی، لیکن کبھی وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں جا کے بھی بتاتے ہیں، تو مجھے ایک دو لوگوں نے بڑا ہنس کے کہا کہ جی آپ کا بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ پل صراط سے نیچے گر جائیں گے، آپ تو میوزک سن رہے ہیں نا۔ تو یہ دیکھیں جی کتنی اس نے بات کی، میں نے کہا بات تو وہ ٹھیک کر ہے، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو اوور آل ایک ماحول میں تبدیلی لانے کے لیے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں، اور صرف درس دیتی رہیں بس اور بتاتی رہیں، یا کچھ اور بھی ہم کر سکتے ہیں؟ ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں، یہ دینی جماعتوں کو چاہیے تھا کہ یہ ایسے اسکول اور کالج بناتے، ایجوکیشن پرائیویٹائز کر کے ہم نے سارے اسکولوں کالجوں کا نظام ان طاغوت کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آپ خود دیکھ لیں، جا کے ان اسکولوں میں دیکھ لیں، میں ان کے بچوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ بچے کس قدر، تو جس طرح آپ نے کہا کہ اس ماحول نے آپ کی جو تربیت ہے اس پر بھی باہر کی تربیت جو ماحول ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، ان دینی جماعتوں کا کام ہے کہ یہ ایسے ادارے قائم کریں۔ آپ یقین مانیں ایجوکیشن کا جو لیول ہے، او لیول، او یا اے لیول، ان بچوں کو پوری طرح سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارا پورا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو لادین ہے، جو خود دینی ساری دنیاوی علوم کے بھی ماہر نہیں ہیں، نہ وہ اچھے ایجوکیشنسٹ ہیں، نہ وہ ایجوکیشن مینجمنٹ کو جانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دن بدن اسکول جو ہیں وہ ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹ ایجوکیشن آ رہی ہیں این جی اوز، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ کاش کاش یہ دینی جماعتیں یہ کام کرتی، یہ ادارے، آپ یقین مانیں اتنا فیسیں ہیں کہ آپ اس سے آدھی فیس میں ایک بہت اچھا اسکول چلا سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے بالکل پوری طرح علم ہے ایجوکیشن مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، میں نے خود ساری زندگی انجینئرنگ کالجز میں پڑھایا ہے، جہاں کمپنی میں بھی کام کیا ہے وہاں بھی میرا کام لیکچر تھا، لہٰذا یہ کام آسان ہے لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں، کسی کے پاس ٹیم تیار نہیں، اور جس طرح ہم نے ان چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، حکومتوں نے طاغوت کے لیے یہ میدان بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے، تو اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں، وہ ادارے قائم کر سکتی ہیں جماعتیں، وہ ادارے قائم کر سکتی ہیں دینی جماعتیں، وہ مدارس کو آپ ریولوشنائز کر کے ان کو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن صد افسوس کہ اس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ بات کلیئر ہے؟
جی سر آپ الحمدللہ. اپنا کام اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توعید اور نصرت سے جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ان بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ قو انفسکم و اہلیکم نارا سورۃ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں یہ اسی وقت آگ سے بچ کے جنت میں ہمارے ساتھ جائیں گے جب ہم ان کی تربیت کریں گے اور یہ اچھے مومن بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ چلتے ہیں جہاد کے دنیاوی فائدے. ایک بات یاد رکھیں، جس چیز کا رب نے حکم دیا ہے نا اس کے یقیناً دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی بھی، دونوں یک وقت. اب آپ دیکھیں دنیاوی فائدے کیا ہیں. ایسی کامیاب تجارت جس سے جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اچھا، یہ تجارت سے مثال اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے، آیتیں آ رہی ہیں آگے، کہ ہم اس تجارت والی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تجارت وہ ہو جو نفع بخش ہو. تو جہاد و قتال کی تجارت یقیناً نفع بخش. جہاد کرنے والوں کو محبت الہی نصیب ہوتی ہے. اگر آیتیں آئیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو جہاد و قتال کرتے ہیں. فتنہ اور استعمار کی بےکنی جو بانتہائی ضروری ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. نمبر 4، دشمنوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین، ثابت قدمی، تقوی میں فلاح کی ربانی ضمانت ہے. یہ ساری چیزیں جو نمبر 4 میں ہیں ان کا تعلق ہے جہاد بالنفس. انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے الگ سے رکھوں. اب ذرا آیت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی تجارت ہے جس سے جہنم کے عذاب سے نجات مل سکتی ہے. اچھا، یہ جہنم کے عذاب سے نجات کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوئی. تو اصل کامیابی آخرت میں یہی ہے کہ انسان دنیا میں وہ کام کرے کہ آخرت میں اس کو جنت میں چلا جائے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہے مخاطب؟ بلا میں اور آپ مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کیا جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر. وہ ایمان نہیں جو ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں اور ہمارا عمل اس ایمان کی نفی کر رہا ہے. ایسا ایمان نہیں، سچا پکا ایمان. پہلی بات تؤمنون باللہ ورسولہ. نمبر 2، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو باموالکم وانفسکم. ایمان لا کر اللہ اور رسول پر اگلا کام کیا ہے؟ جان اور مال سے جہاد. یہ 2 کام کرو. اللہ کہتے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سے سمجھو نا تو یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخلہ جو بہت بڑی بات ہے، میں نے آیت آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، تو یہ صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو ایمان لا کر اللہ اور رسول پر پھر ساری عبادات بھی کرتے ہیں لیکن تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی چیز کو سورہ انفال کی آیت میں اور سورہ حجرات کی آیت 15 میں بھی کہا گیا کہ مومن تو وہ ہے جو مال اور جان سے جہاد کرے. اب آپ اس آیت کے سورہ صف کی آیت 11 اور 10 اور 11 کے میں اپنے آئینہ اس کے سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ کیا ہم وہی کچھ کام کر رہے ہیں جو اللہ وہاں بچنے کے لیے کہہ رہا ہے. جائز تجارت کی بات ہے. ہم اپنے تاجروں کو ہماری تاجر کی نظری ہے کیا ہم یہ چیزیں سجاوٹ کر سکیں؟ کیونکہ وہ تو سارا تجارت میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں آ گئے، تجارت کی، منافع دیا، دن میں رات میں 30 رات رئیس ہو گئے
ہم نے اپنا کام کر لیا، ہم جائز کر رہے ہیں اور ہم صحیح کام کر رہے ہیں. اور وہ جب تعلیم یہ ہے اور ان کی تعلیم کا اتنا فرق، اس خلا کو کون پورا کرتا ہے؟ ہمارے دوست لگی ہوئی ہے کہ دن رات ایسا ہو رہا ہے. ہمارے یہ دوست آپ کے سامنے ایک تجویز بتا رہے ہیں. حساب کتاب نہیں پوچھے، نہ دنیا میں پوچھے نہ آخرت میں پوچھے. ایک دم تک تاجر ہے اور ہم صاحب ہمارا تجارت میں کہ ناجائز منافع. مسلمان تاجر کیا کر رہا ہے اس کی بہت اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا، اور خود وہ کام کر رہا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. یہاں دنیا میں ہم کس قدر مسلمانوں کا معاملہ دیکھیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، حق نا حق کی تمیز نہیں، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، ذلت اور پستی. ایمان خراب ہو ایمان وہ تو فساد آئے گا نا جب اللہ کا. گیا. تو لہٰذا یہاں تو مومنوں کو کرنے کا کام یہ ہے. ہمارے مولوی بھی نہیں سکھاتے، ہمارے ادارے بھی نہیں سکھاتے. اور تاجر کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم تو اسلامی کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اگلی آیت دیکھیں، سورہ صفی کی آیت 4 ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے خلفائے راشدین نے جہاد و قتال کا حق ادا کیا، اور اللہ نے دنیا میں بھی ان کی محبت کا جو انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں، اس محبت کا صلہ دنیا میں بھی ملا. آپ دیکھ لیں حضرت بلال جیسا غلام کس قدر امیر ہو گیا تھا مدینے میں آ کے مال غنیمت کے حصے ملنے کی وجہ سے. لہٰذا یہاں اللہ کی محبت کی گارنٹی بھی صرف اس شخص کو ہے جو یقاتلون فی سبیل اللہ. تو آپ سوچیں کہ آج یہ ساری امت جو فلسطین کے مسئلے پر جو ہم پہلو دہی کر رہے ہیں، جس طرح ہم صرف نظر کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کتنا برا ہو. کیوں کہ ہمیں جہاد قتال فی سبیل اللہ نہیں کر رہے تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ اور کس قدر آج غلبہ ہے، آپ ذرا نوٹ کریں، آپ سب دیکھیں، آرام سے سمجھیں کہ طاغوت کا غلبہ آپ مسلمان ملکوں میں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس غلبے کو توڑنے کے لیے، اور اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہوگا، اللہ کا کلمہ نافذ نہیں ہوگا، تو آپ کے ملک میں امن سکون چین، نہ معاشی بہتری آ سکتی ہے نہ معاشرتی بہتری آ سکتی ہے. وہ مشروط ہے اللہ کے احکامات کے نفاذ. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، آج ہم کتنے فتنوں کی زد میں ہیں. یہ ملک کس طرح ہر طرح سے، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، آپ کا امن و سکون ہو، برباد ہے. صرف کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے دین کو ہم نے سپیریئر نہیں کیا، ہم نے طاغوت کی، اور اس طاغوت میں کہاں لے کے جا رہے. وقاتلوہم، ان سے لڑو، ان کی تابعداری اور فرما برداری مت کرو، ان سے لڑو. لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تابعداری اور اطاعت گزاری صرف اللہ کے لیے، کسی طاغوت کے لیے نہ ہو، کسی انسانی خواہش کے نتیجے کے نیچے نہ ہو. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر اس سے باز آ جائیں. تو دنیا میں دیکھیں دین کسی کو مارنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس اللہ کے کلمے کی بلندی وہ تسلیم کر لے، چھوڑ دو. وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو اگر ضرورت کوئی ان سے زیادتی نہیں ہوگی جو باز آ جائے اس فتنے سے کہ اللہ کے دین کی رکاوٹ کو چھوڑ دیں اور اللہ کے دین کی سپریمیسی کو تسلیم کریں. ایمان نہ لائیں ان کی مرضی ہے، وہ اللہ نے ان کو آزادی دی ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کی رکاوٹ بننے پر ان پر جہاد، مسلمانوں پر، اہل ایمان پر جہاد فرض ہے.
اور یہ جو آل عمران کا بالکل آخری آیت ہے 200 نمبر، اور کس قدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ پہلی بات نمبر 1، اصبرو، صبر کرو۔ کس پر صبر کرو؟ جب جنگ و جہاد، جنگ و جدل میں تم شامل ہو اللہ کے دین کی کلمے کی سربلندی کے لیے، جو مصائب آئیں ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرو۔ وصابرو، اصبرو وصابرو، ایک تو یہ ہے کہ صبر سے کام لو، اور صابرو کا مطلب ہے باطل پرستوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، مرضی دکھاؤ۔ ورابطو، اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے، یہ فلاح کا مطلب ہے دنیاوی اور اخروی فلاح دونوں۔ 4 کام کریں گے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، آیت آپ کے سامنے ہے۔ ایمان، ایمان کے بعد ساری مصیبتیں، تکلیفیں، ان میں صبر کرنا، اور صبر اس کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہنا، اور تقوی کی روش۔ یہ 4 کام کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آپ، یہ آئینہ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہو کے اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ باطل پرستی کی بجائے زیادہ کرتے ہیں، باطل پرستی کی وجاہت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ انہیں باطل صرف یہی ہے کہ آپ اگر آپ کے اندر بھی اگر باطل ہے، اور ایک دوسرا یہ کہ آپ دوسروں سے لڑ رہے ہیں، وہاں باطل ہے، تو یہ اپنے لوگوں میں باطل ہے۔ دیکھیں، ایک تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو باطل ہے جو باہر سے، جس کو آپ طاغوت کہتے ہیں، اور ایک خود مسلمانوں کے اندر باطل پرستی ہے کہ وہ حق قرآن ہے، قرآن نہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں جو لفظ آیا نا دشمنوں کے معاملے میں، تو ایک کس کو، ایک تو اس طاغوت کو جو، اور دوسرا خود اپنے اندر ہے۔ تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ ایک معرکے سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس جہاد سے واپس بڑے جہاد میں جا رہے ہیں، اور بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف ہے۔ وہ وہی ہے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ باطل پرستی کو اپنے اندر سے کس طرح نکالنا ہے۔ اب ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ جہاد کی فضیلت جو ہے وہ اگلے سنڈے کو بیان کریں گے۔ اب آپ کا کوئی سوال، کوئی کامنٹس ہوں تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم وہ جہاد بن نفس پہ بات کریں گے، تاکہ ہمیں اچھی طرح پتہ چلے کہ جہاد بن نفس پہلے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم پھر، اور جہاد بن نفس یا جہاد بن سیف یا جہاد بالمال اور جان، یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب ہم اپنے اندر سے باطل کو نکال دیں۔ جزاک اللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟